دیکھا, مجھے تو خیر جو لگنا تھا, میری جو یہ کیفیت ہے میں بیان کبھی نہیں کر سکوں گا, لیکن سارا کمال اسکول کا تھا. اس بندے نے دوسرا سوال کیا, اب آگے کیا کریں گے؟ آپ کے بچے انشاءاللہ کل ڈاکٹر بنیں گے, آپ کو تو وسائل نہیں, آپ ایک شیلٹر میں رہتے ہیں, جو ساتھی ہوتے ہیں پروفیشنل چیزیں کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میری بچی کا جو پہلا سٹیپ ہے نا, اس نے پورے خاندان کو فخر سے نواز دیا. آج جو میری بچی ہے وہ میری پہچان بنی ہے. میں ڈرائیور, میں کوئی پہچان نہیں ہوں, میری بچی کی وجہ سے, اپنی بچی کی وجہ سے کل میں پہچانا نہیں ہوگا. تو میرا اگر کل میری اپنی ذات بکتی ہے نا, واللہ میں اپنی ذات بھی بیچ دوں گا, میں بچی کو ڈاکٹر بناؤں گا, میں بچی کو پڑھاؤں گا. آج ہماری یہ بچی آئس پی اور ایک بڑا نام ہے. اور یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ بچوں کی وجہ سے والدین کی پہچان بنے, یہ ایک وہ بچی ہے جس بچی کی وجہ سے اس سے والدین کی پہچان بنی ہے. آپ ہمارے سارے بچے, سارے بہت پیارے بچے, کچھ چیزیں آپ نے ہمیشہ اپنے پلے باندھ کے رکھنی ہیں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کمال تک پہنچے, تو اس کمال کے دو زینے. پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ کی کل کائنات آپ کے والدین ہیں, ان کے ادب کا دامن کبھی بھی یاد سے نہ جائے. دوسرا جو زینہ ہے وہ آپ کے اساتذہ کرام ہیں, جنہوں نے آپ کے کورے کاغذ پہ لکھنا شروع کیا, آپ کو آدمی سے انسان بنانے کے سفر میں. انہی کا سارا کمال ہے. ان کا ادب ہمیشہ آپ کے دلوں میں جب رہے گا نا, ان کے سامنے کبھی نظر اٹھا کے بات نہ کرے, آپ کو میرا مالک کبھی محروم نہیں رکھے گا, کبھی خالی نہیں رکھے گا. یہ بات یاد رہے. کچھ لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کمال ہیں. ہم نے کئی کمالات کو اپنی جاگتی آنکھوں سے زوال میں بدلتے دیکھا ہے. غرور کبھی آپ کے قریب نہیں آنا چاہیے. جو عاجز رہے, اللہ پاک نے ان کو کبھی خالی نہیں رکھا. اور جس دن یہ گمان کر بیٹھے یا یہ سمجھ بیٹھے کہ میں کچھ ہوں, اسی دن اس شخص کا زوال شروع ہو گیا. مجھے ابھی میں وہ ایک ادھر سے اپنی اسٹول اٹھا کے تو لے کے جا رہا تھا, مجھے آواز ہے سر آپ چھوڑیں, آپ چھوڑیں. یار اشتیاق بخاری سے فقیر عاجز بندہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کو کیا ادھر سے اٹھا کے تو لے گیا, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نخرے شخرے پروٹوکول والے لوگ ہوتے ہیں, ہم خاک نشین لوگ ہیں, ہمارا کیا نخرہ ہے؟ لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نامی اسم گرامی کے صدقے, اس نسبت کے صدقے, اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے, ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس پاک پروردگار کا, اس پاک ذات کا شکر ادا کریں, اور اس کے حبیب علیہ السلام کی حمد و ثنا بیان کر سکیں. یہ کرم والے معاملے. آپ کے جو ججز تھے, ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ہمارے شہر کے جو بہت معتبر نام ہوں, ان کو ججمنٹ کے فرائض دیے جائیں. میرا چھوٹا بھائی ہے اسیب خلیل مغل, ججمنٹ میں ہم نے جو مظفر آباد میں دیکھا ہے, ایک بہت بڑا نام ہے. جج کے لیے ان کو بلایا. دوسرے جو ان کے ساتھ بیٹھے, وہ بالکل میرے لیے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اور ریئل میں چھوٹا بھائی ہے. کیوں؟ میں نے زندگی کے 18 سال انجمن طلبہ اسلام کو دیے, اپنی جوانی انجمن طلبہ اسلام کو دیے. یہ پچھلا جو سیشن ہے ہمارا, یہ بھائی خواجہ اسلم رضا انجمن طلبہ اسلام پورے پاکستان کا سیکرٹری جنرل تھا. اور یہ ہماری اسٹیٹ کے لیے اعزاز ہے, ہمارے ڈویژن کے لیے اعزاز ہے کہ ادھر کا کوئی بندہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. اس کے لیے آپ کی ضرور کلیپر ہونی چاہیے. اور پچھلے ہی دنوں اسلم رضا صاحب کی ایک کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی ہے لاہور الحمرا ہال میں. کتاب کا نام ہے گواہی. اور میں اس اپنے بھائی کے والے سے دو باتیں جو میں نے ان کی شاعری میں محسوس کی. ایک, میں نے اپنے مظفر آباد یا کشمیری شعراء کے میں بہت اچھے شعراء ہیں, ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اچھے نہیں, لیکن جو ربط میں نے اپنے اس چھوٹے بھائی کی شاعری میں دیکھا ہے, طارق صاحب ادبی بھی ہیں, وہ بہتر سمجھتے ہیں, جو میں نے اپنے اس بھائی کی شاعری میں ربط دیکھا ہے, وہ کم لوگوں کی شاعری میں ربط دیکھا ہے. تو کیا صاحب آپ بھی معاملات سمجھنے والے حضرت, آپ بھی. دوسرا, اس کی میں نے جتنی بھی شاعری دیکھی ہے, میں نے اس کی شاعری میں, اسلم رضا کی شاعری میں دو ٹاپکس دیکھے. ایک, اس نے اپنا آپ اہل بیت پہ قربان کیا ہوا ہے, اہل بیت پہ لکھتا ہے اور کمال لکھتا ہے, لکھنے کا حق ادا کرتا ہے. اور دوسرا, اس نے اپنی جنم بھومی پہ, اس نے اپنی ماں پہ, اس نے کشمیر پہ لکھا, اور وہ لکھا کہ لکھنے کا حق ادا کیا. میرا سلوٹ ہے اسلم رضا کو. اللہ پاک ہر ماں کو اس طرح کے بچے عطا فرمائے جس پہ مائیں فخر کر سکے, جس پہ ان کے باپ فخر کر سکے, جن پہ یہ دھرتی فخر کر سکے. اور یہ وہ بچے جن کی وجہ سے ان کے والدین کی پہچان ہوتی ہے. اسلم رضا کو میں جانتا ہوں, اسلم رضا کے والدین کو میں نہیں جانتا ہوں. اسلم رضا کو آج پورا پاکستان جانتا ہے, اسلم رضا کو آج
کے والدین کو جو بھی جانے گا وہ اسلم رضا کی وجہ سے جانے گا. یہ فخر ہے میرے سارے بچے. یہ بس جس دن اس کمال والے بن جائیں گے میرے خیال میں ہماری ان مشقتوں کا ہمیں ثمر مل جائے گا. میں گزارش کر رہا تھا پوری زندگی اپنے اساتذہ کے قدم بوسی کرنے والے بن جائیں, اساتذہ کے جوتے سیدھے کرنے والے بن جائیں, واللہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. ہم لوگ زندگی کی جس اسٹیج پہ آپ جب نظر آتے ہیں نا ہمارا خون بڑھ جاتا ہے. آپ آ کے صرف سلام کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری عید ہوگی. ایک بات چھوٹی سی آپ اپنے اگر ذہن میں رکھیں, آج تک تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے, اسیم خلیل آپ نے کبھی ایسا کیا, اسلم صاحب آپ نے کیا, چک صاحب آپ نے ایسا کیا کہ آپ جو جابز کرتے ہیں اشتیاق بہاری اپنا کیے گا, کبھی اپنی جابز کی جو آپ کی سیلری ہے, جو آپ کی بزنس کے پیسے, ان کا کچھ تھوڑا سا 2% 5% ایسا کبھی کسی نے اپنے جا کے ٹیچر کو دیا ہے؟ اپنی تنخواہ میں آپ لاکھ روپے دیتے ہیں, کبھی کسی نے 20,000 روپے تنخواہ جا کے اپنے ٹیچر کو دی ہے؟ ہمیں تو سلام کرنے کے لیے جانے کی فرصت ملتی. اگر آپ سے آپ کا ٹیچر کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا, آپ کسی مقام پہ ہو, اس کا دل, اس کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہوتا ہے, اس کا خون بڑھ رہا ہوتا ہے خوشی سے, تو پھر یہ آپ کو تو بنتا ہے آپ اپنے ٹیچر کو آ کے کبھی سلام کر دیں, کبھی اپنے ٹیچر کے حالات دریافت کرنے کے لیے آ جائیں. اور جب آپ کے ٹیچر کا دل آپ پہ خوش ہوگا, آپ کی دنیا بھی بن گئی, آپ کی آخرت بھی بن گئی. پھر یہ مان لیں کہ میرے مالک نے آپ کو اس کمال تک پہنچا دیا کہ جس کا شاید آپ نے کبھی زندگی میں تصور تک بھی نہ کیا ہو. اور آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر, یہ ایک شعر آج کے ان نو نالوں کو ان شاعری سے بچوں کی نظر کر کے میں اجازت چاہوں گا. اس کے بعد جب تک میرے بھائی تاج چک صاحب بات کریں گے, باقی یہ بابا آپ سے محاکم ہوں گے, ججز اپنی ججمنٹ کمپلیٹ کریں گے, ہم آپ سب کی اجازت چاہیں گے. اسلم رضا صاحب اپنا کلام بھی ضرور سنائیں, ہم ان کو سنیں گے, اور اس کے بعد آپ کی پوزیشن اناؤنس ہوگی. آپ سارے لوگوں کے لیے ہماری پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹس بھی ہوں گے, اور کوئی 3 وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جو ظاہر ہے آپ پہلی دوسری تیسری پوزیشن پہ آنے والے ہوں گے. ہم نے اپنی ایک روایت کو باہر رکھا ہے کہ ادارہ نے اگر پروگرام کروایا تو ادارہ کا ایک بچہ بھی مقابلے میں نہیں ہونا چاہیے. جب میں پروگرام کراؤں, میں اپنے بچوں کو لا کے مقابلے میں شامل کر دوں. میں بھلے جتنا کردار والا ہوں, لیکن انگلی اٹھ سکتی ہے, شائبہ جا سکتا ہے. جس ادارے نے کرایا اس نے ادارے نے اپنے بچوں کو پوزیشن دی, اس لیے ہم نے کہا یار کریکٹر کا تقاضا یہ کہ شائبے کی نوبت بھی نہ آئے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. میرے ان بچوں کی نظر, پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے. فقط پیرا نہیں دینا ہمیں خاموش گلیوں میں, فقط پیرا نہیں دینا ہمیں خاموش گلیوں میں, کہ ہمیں سوئی ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے, ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے, کہ ہم نے فاختوں کو عقابوں سے لڑانا ہے. اور میرے بچوں, فاختوں کو عقابوں سے لڑانے والے آپ ہوں گے. طفیل بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ 26 لاکھ ملک کا اسرائیل 2 ارب مسلمانوں کو ناکوں چڑھنے چپوار ہے. اس نے غیرت کی, اس نے یہودیوں کو متحد کیا, آج سپر پاور بن گیا, ہم بکھر کے ختم ہو گئے. تو بس آپ نے بھی کچھ بننا ہے, اور اللہ پاک میرے ان سارے بچوں کو چمکتا دمکتا رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.